بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہے جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل، باحیا اور خوبرو تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی شہزادی کو زمین پر اتار دیا گیا ہو۔ اس شخص کی زندگی کا محور اس کی بیوی ہی تھی۔ وہ اسی کے سہارے جیتا، اسی کے لیے مرتا، مگر وقت کا پہیہ گھوما اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی جدائی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ دن رات اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے۔ اسی قبر پر سوتا، اسی کے قریب جاگتا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس کا صدمہ کم نہ ہوا۔ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھا بہت زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ قریب تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا، اے بندے خدا، کیوں رو رہے ہو؟ یہ کس کی قبر ہے؟ وہ شخص بولا، یا اللہ کے نبی، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی جدائی نے میرا دل چیر دیا ہے۔ اب میں اللہ سے صرف موت کی دعا کرتا ہوں تاکہ اس کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن موت بھی نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی اور فرمایا، اگر تو چاہے تو میں اللہ کے حکم سے تیری بیوی کو دوبارہ زندہ کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر تو مزید فریاد نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنی عصا قبر پر رکھا اور پکارا، اے قبر میں رہنے والے، اللہ کے حکم سے باہر آ۔ قبر شک ہوئی، لیکن اس سے ایک حبشی شخص نکلا جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیرے ساتھ یہ عذاب کیوں ہے؟ وہ بولا، یا اللہ کے نبی، میں اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس لیے میری زبان کو آگ کھا رہی ہے، اور میں لوگوں کی بیٹیوں کی عزت پامال کرتا تھا، اسی لیے میری شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا ہوا دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ اس شخص نے کہا، یا اللہ کے نبی، یہ تو میری بیوی نہیں تھی، میری بیوی کی قبر تو ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دوسری قبر پر گئے اور پھر اللہ کے حکم سے فرمایا، اے قبر میں رہنے والی، اٹھ کھڑی ہو۔ قبر سے ایک عورت نکلی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ افسردہ، مگر اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ اس کا شوہر خوشی سے جھوم اٹھا، یہی تو میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لے جائے، تیری بیوی ہے۔ وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ جب تھک گیا تو ایک جگہ رک کر بولا، آؤ کچھ دیر یہاں آرام کر لیں، اور اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرا۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا۔ جب بیوی کی نظر اس پر پڑی تو وہ دل ہار بیٹھی۔ شہزادے نے بھی اسے دیکھا، دونوں نے اشاروں میں باتیں کی۔ بیوی نے شوہر کا سر نیچے رکھا اور شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب شوہر کی آنکھ کھلی تو بیوی کو نہ پایا۔ تلاش کرتے ہوئے شہزادے کے پاس پہنچا، یہ میری بیوی ہے، تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ شہزادہ بولا، یہ میری لونڈی ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی بولی، میں تو تمہیں نہیں جانتی، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں اسی شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے۔ شوہر نے فریاد کی، یا اللہ کے نبی، آپ ہی نے تو اسے زندہ کیا تھا، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے فرمایا، کیا یہ تیرا شوہر نہیں ہے؟ وہ بولی، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا، اسی طرح اسی مٹی میں لوٹا دے، اسے مٹی میں لوٹا دے۔ وہ عورت دوبارہ قبر میں دفن ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شوہر سے فرمایا، کاش تو نے اللہ سے ایسی محبت کی ہوتی جیسے اس عورت سے کی۔ کاش تو نے رب کریم سے عشق کیا ہوتا تو دنیا کی محبت میں رویا،
تو دنیا کی محبت میں رویا، تڑپا، برباد ہو گیا، مگر اللہ کے عشق کا ذائقہ کبھی نہ چکھا۔ پھر حضرت نے فرمایا، جو دنیا سے محبت کرے گا وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ بنے گا۔ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہر روز اللہ اللہ کیا کرتا تھا، دن رات، صبح شام، بس اللہ کا ذکر۔ ایک دن شیطان آیا اور کہا، کیا کبھی اللہ نے تیرے ذکر کا جواب دیا؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ شیطان بولا، تو پھر فائدہ کیا؟ جا آرام سے سو جا۔ اس شخص نے شیطان کی بات مان لی اور ذکر چھوڑ دیا۔ اسی رات خواب میں ایک ندا آئی، اے میرے بندے، کس نے کہا کہ ہم تیرے ذکر کا جواب نہیں دیتے؟ جب تو اللہ کہتا ہے اور پھر دل میں دوبارہ اللہ کہنے کی خواہش جاگتی ہے، وہی تو ہمارا جواب ہے۔ ہم تیرے دل میں وہ لذت، وہ سکون، وہ ذوق ڈال دیتے ہیں جو بار بار اللہ کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ تیرا اللہ ہی تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی فانی محبت سے بچا کر اپنی دائمی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ سبق پہنچ سکے۔ شکریہ۔